بڑی بڑی حدیثیں ابن جوزی نے المتوفا 597 ہجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یزید کے رد پہ. ایک انہوں نے الموضوعات بڑی بڑی وضع کی گئی روایتیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ بول ٹی وی والے چینل کو رسپانس کرتے میں نے کہہ دیا تھا کہ ابن جوزی کتاب الموضوعات میں یہ روایت ہے. تو میرے اوپر وہ کسی نے کلپ چڑھایا کہ جی کذاب ہے یہ ہے. وہ بات کا مکسنگ ہو جاتی ہے. ایک کتاب موضوعات پہ لکھی ہے ملا علی قاری نے بھی، موضوعات کبیر. بیسیکلی یہ اس میں ہے، میں نے اس میں ابن جوزی کا الموضوعات کہہ دیا تھا. خیر انہوں نے انصاف یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں روایت کمزور ہے. اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ فقہ حنفی کے تحت یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں خود ملا علی قاری نے بھی موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ وہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے علامہ سخاوی کا لکھا ہے، سب سے بڑے صوفی جنہوں نے دروشی پہ القول البدیع لکھا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے والی جتنی روایتیں ہیں نا یہ سب کی سب یا تو جعلی روایتیں یا ضعیف روایتیں. یہ قول بھی نقل کیا انہوں نے سخاوی کا ملا علی قاری نے. تو ملا علی قاری کے نزدیک بھی ہے اور فتاوی شامی میں رد المختار میں بھی ہے جو بندی کم از کم بریلویوں کو ٹانٹ نہ کریں انگوٹھے چومنے پہ، کیونکہ فقہ حنفی تو دونوں کی ایک ہے. وہ نہ کہ ضعیف روایتیں مطلب ان کی فضائل مال بھی فارغ ہوگی. ہم اس کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی فتویٰ بازی نہیں والا معاملہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مضبوط روایتیں بیان کریں. جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ ضعیف روایتیں بیان کریں. اور خود مطلب غلام سو سعیدی صاحب نے بھی اس روایت کے حوالے کے نیچے لکھا ہے موضوعات کبیر ملا علی قاری کا، اور انہوں نے بس وہ نقطہ ان کا نقل کیا. یہ انصاف انہوں نے کیا کہ انہوں نے علامہ سخاوی کے حوالے سے لکھا کہ وہ ان روایتوں کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. تو چلے اچھا ہو گیا. ناظرین، جس میں مرزا نے انگوٹھے چومنے والی حدیث پر ایک جاہلانہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انگوٹھے چومنے والی حدیث کو امام ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں ذکر کیا. موضوعات یعنی بڑی بڑی گڑی ہوئی حدیثیں جس میں جمع کی گئی، اس کتاب میں امام ابن جوزی نے انگوٹھے چومنے والی حدیث کو ذکر کیا. تو ساتھ مرزا اپنے دوسرے بیانات میں یہ چیلنج بھی کرتا رہا ہے کہ جو حوالہ میں پیش کروں آپ کاؤنٹر چیک کریں. جو مرزا حوالہ پیش کرے گا، انجینئر صاحب جو حوالہ پیش کریں گے وہ اصل کتاب سے آپ کو مل جائے گا. آپ کو مولویوں نے یرغمال بنا ہوا ہے. تو بحمدی تعالیٰ ہم نے جب مرزے کی اس کذب بیانی کا پردہ چاک کیا اور یہ واضح کیا حقائق کی روشنی میں کہ مرزا جیلمی بہت جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے حوالے پیش کرتا ہے، اور اس کے خیال میں شاید یہ ہو کہ کسی نے اصل کتاب کو دیکھنا نہیں ہے اور میرا کسی نے جواب نہیں دینا، تو اپنی اس کذب بیانی سے اپنا کام چلاتا ہے. تو دلائل سے ہم نے واضح کیا بحمدی تعالیٰ کہ مرزا نے اس حوالے کو بالکل یہ حوالہ غلط پیش کیا ہے. اصل کتاب میں کتاب الموضوعات میں انگوٹھے چومنے والی حدیث کا سرے سے تذکرہ تک موجود نہیں ہے. اب ایک نیا کلپ آیا جس میں مرزا نے یہ کہا کہ بس وہ حوالہ دینے میں مجھ سے مسنگ ہو گئی ہے. وہ ملا علی قاری نے موضوعات کبرا میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور ساتھ علامہ سخاوی کے حوالے سے لکھ دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ علامہ سخاوی کہتے ہیں جھوٹی ہے، من گڑت ہے. ایک نئے سرے سے پھر جھوٹ بول دیا اور وہ جھوٹ یہ بولا کہ امام سخاوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، جعلی حدیث ہے. حالانکہ یہ امام سخاوی کی کتاب مقاصد الحسنہ ہے، یہ امام ملا علی قاری کی الموضوعات کبریٰ ہے. دونوں کتابوں میں اس حدیث کے جعلی یا منگت یا موضوع ہونے کا سرے سے تذکرہ تک موجود نہیں. ایسا جھوٹا شخص ہے کہ پہلے جھوٹ کی صفائی پیش کرتے ہوئے ایک اور نیا جھوٹ اور نئی کذب بیانی کر دی اور کہا کہ اس حدیث کو علامہ سخاوی نے اور امام ملا علی قاری نے جھوٹ کہا ہے، جھوٹی کہا ہے، جعلی کہا ہے. تو مرزا خود کہتا ہے کہ کاؤنٹر چیک کریں. ہم کاؤنٹر چیک الحمدللہ کر رہے ہیں. تو اصل کتابوں میں جو بات کرتا ہے بالکل نہیں ہوتی، جھوٹ بول کے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے. یہ امام اللہ علی قاری کی کتاب ہے کتاب الموضوعات الموضوعات الکبریٰ. الموضوعات الکبریٰ کے صفحہ نمبر 210 پر امام ملا علی قاری نے امام شمس الدین سخاوی علیہ رحمہ کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا. مسند الفردوس کے حوالے سے بھی دہلوی کی. اور
ساتھ امام سخاوی کا تبصرہ ذکر کیا. وہ امام سخاوی کا اس انگوٹھے چومنے والی حدیث کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے. پہلے امام سخاوی کی کتاب المقاصد الحسنہ کے صفحہ نمبر 390 اور 391 کو کور کریں. ملاحظہ فرمائیں. امام شمس الدین الشیخ محمد عبد الرحمن السخاوی علیہ رحمہ نے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ صفحہ نمبر 390 دارالکتاب العربی بیروت سے شائع ہوئی ہے. اس کے دونوں صفحات پر احادیث کو بیان کیا اور علماء امت اور سلف صالحین کے جو خود اپنی ان کے تجربات سے مجربات سے ان کو بیان کیا، اور ان تمام روایات کو اور علماء اور بزرگوں کے مجربات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا لا یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، کہ ان جتنی بھی میں نے روایات اور واقعات بزرگوں کے بیان کی ہیں ان میں سے حدیث مرفوع کے طور پر جو ہے وہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اور لفظ بولا لا یصح. اب لا یصح کے لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا ہے کہ اس کا مطلب ہے جھوٹی ہے، جعلی ہے، یہ مرزا کی اصول حدیث سے اور علم حدیث سے جہالت کی بالکل بین دلیل ہے. لا یصح محدثین کی اصطلاح میں ایک خاص ٹرم ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ملا علی قاری محدث علیہ رحمہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ لا یصح جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، محدثین یہ کس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. تو ملا علی قاری الموضوعات الکبریٰ کی حدیث نمبر 929 کے تحت لکھتے ہیں کہ جہاں امام سخاوی لا یصح کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لا یقال انہ موضوع. لا یصح کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ موضوع ہے. غایتہ انہ ضعیف، اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، یا تو حسن ہوگی یا کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے. مع ان قول السخاوی لا یصح لا ینافی الضعف والحسن، امام سخاوی کا لا یصح کہہ دینا وہ اس حدیث کے ضعیف ہونے اور حسن ہونے کا کو منافی نہیں ہے، یعنی اس کی نفی نہیں کرتا. لا یصح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حسن بھی نہیں ہے یا ضعیف بھی نہیں ہے، یعنی کم از کم جو ہے وہ ضعیف درجے کی حدیث ضرور ہے، یا تو حسن ہوگی یا کم از کم ضعیف درجے کی حدیث ہوگی. اور اگلے مقام پر امام ملا علی قاری صفحہ نمبر 318 حدیث نمبر 1223 کے تحت لکھتے ہیں لا یلزم من عدم صحت وجود البدع، کسی حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کے جعلی یا اس کے من گھڑت اور موضوع ہونے کو مستلزم نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موضوع اور من گھڑت ہے. یہ مرزا کی اپنی اصطلاح اور اپنی گرنتو اس نے جو اصول بنایا ہوا ہے وہ تو اصول ہو سکتا ہے، محدثین کا اصول نہیں ہے. اور پھر غیر مقلدین اور وہابیوں کے بہت بڑے چوٹی کے نامور عالم اور محدث ہیں شمس الحق عظیم آبادی. یہ المعجم الصغیر کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب چھپی ہے غنیت المعین. اس کے صفحہ نمبر 157 پہ ایک سوال کا جواب لکھتے ہیں. السوال ما الفرق بین قولہم ھذا الحدیث لا یصح وقولہم لا یثبت، المعنی ہما باحث اور مغایر. یعنی محدثین جو ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ ھذا الحدیث لا یصح یا ھذا الحدیث لا یثبت، تو سائل نے کہا کہ ان دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے یا کہ ان کا مطلب اور معنی الگ الگ ہے. تو شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد وہابیوں کے بہت بڑے محدث سے لکھتے ہیں الجواب قولہم لا یصح ولا یثبت یستعمل لمعان، کہتے ہیں لا یصح اور لا یثبت کا لفظ محدثین کی اصطلاح میں یہ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فربما ارادوا بقولہم لا یصح ولا یثبت اثبات الضعف والاخبار عن عدم الثبوت، کہتے ہیں لا یصح اور لا یثبت یہ کسی روایت کسی خبر کے ذوق کو ثابت کرتا ہے، کسی خبر کے روایت کے حدیث کے ذوق کو ثابت کرتا ہے من طریق صحیح والحسن، حدیث صحیح اور حسن کے طریق سے. اور آگے کہتا ہے قال السخاوی لا یصح، امام سخاوی نے کہا لا یصح یہ صحیح نہیں ہے. تو کہتے قلت میں کہتا ہوں لا یقال انہ موضوع،
یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ موضوع ہے، غایتہ انہ ضعیف، اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے، یعنی حدیث کے لا یکفی کہہ دینے سے اس کا جعلی ہونا یا اس کا موضوع اور من گڑت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر مرزا نے کہا کہ امام سخاوی بہت بڑے صوفی، تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ عارف باللہ اور صوفی بھی تھے، لیکن صوفی اور عارف باللہ ہونے کے ساتھ ساتھ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے، جن کے علم حدیث کے ماہر ہونے کی بہت بڑی ایک دلیل امام سخاوی کی یہ کتاب ہے فتح المغیث، 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے فتح المغیث، اور وہابیوں کے ہاں بھی یہ اصول حدیث کی بہت بڑی مسلمہ کتاب ہے فتح المغیث۔ امام سخاوی نے 3 جلدوں میں یہ اصول حدیث پر کتاب لکھی ہے، جس سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا محدث اور اصول حدیث کا ماہر ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ اور مرزا جیلمی پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح صحیح مسلم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں ملا علی قاری کی کتاب الموضوعات الکبریٰ کا حوالہ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی امام سخاوی کے حوالے سے کہتا دوری کل جنائی کر دیا، کہا کہ یہ جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یعنی اس کی بالکل کلیت نفی کر دی۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب ہے شرح صحیح مسلم 1091 نمبر صفحہ، پہلی جلد کا۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے وہی بات لکھی ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے کہا کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں حدیث کی اسانید صحیح نہیں ہے، یعنی حسن یا ضعیف ہیں۔ ملا علی قاری اس کے جواب میں فرماتے ہیں جب صحیح سند سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اذان میں انگوٹھے چومے ہیں تو یہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یعنی ملا علی قاری علیہ رحمہ نے یہ بات اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ میں ذکر کیا، میں اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً صحیح نہیں ہے تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ثابت ہے فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ، تو عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے۔ اذا ثبت الرفع علی الصدیق فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ، یہ قلت امام اللہ علی قاری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اذا ثبت الرفع علی الصدیق، اذا ثبت الرفع علی الصدیق فیکفی العمل بہ، کہتے ہیں جب اس حدیث کی نسبت ابو بکر صدیق تک صحیح ہے تو ثابت ہے، فیکفی العمل بہ، تو عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مرفوع نہ بھی ثابت ہو تو تب بھی اس عمل کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی رہا کہ محدثین اصول حدیث کے حوالے سے ضعیف احادیث کو فضائل اعمال میں قبول کرتے ہیں، تو بحمد تعالیٰ اس پر میرا تفصیلی 3 گھنٹے کا جو بیان ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اور مرزا تینترے بگرہ پہلے اس نے یہ کہا تھا اپنے بیانات میں کہ ضعیف حدیث کو اس کا ذوق بیان کیے بغیر بیان کرنا یہ کسی عالم کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی جاہل کا کام ہے، اور بڑے بڑے محدثین پر اس نے یہ فتویٰ صادر کیا۔ اب اپنا اس موقف سے رجوع کرتے ہوئے یا اس موقف سے پینطرف بدلتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ حدیث کو بیان، ضعیف کو بیان تو کیا جا سکتا ہے تو اگر فضیلت عمل میں ہو، لیکن اس کو عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جو حدیث آئے اس پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے، اس کو عقیدہ بنا کے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے یا گمراہ یا بددین ہوتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی رضویہ 5ویں جلد میں آپ کی کتاب منیر العینین فی حکم تقبیل ابہامین، اس میں سائل کے سوال کے جواب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شفیع یوم النشور صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم، اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لیے دلیل کافی تھا۔ جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اس کے ذمہ ہے کہ قائل جواز متمسک اصل ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جواز ثابت کیا ہے، اور ہمارے علماء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا
وہ کافر ہے یا گمراہ ہے یا بددین ہے، ہم انگوٹھے چومنے کو اذان کے وقت ایک مستحب اور جائز عمل سمجھتے ہیں، اس کو ہم کوئی فرض یا واجب قرار نہیں دیتے۔ تو مرزا کی چوری اور جھوٹ ایک اور ہم نے پکڑا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مرزا جیل میں اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ اللہ میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال